اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد محترم کا حال سنا تو اذهبوا بقمیصی ھذا، اپنے بھائیوں کو قمیض دی اپنی کہ میری یہ قمیض لے جاؤ، اب واپس جاؤ کنعان۔ حضرت یعقوب اس وقت کنعان میں تھے اور حضرت یوسف اس وقت مصر میں تھے، اس بات کو سمجھیے گا۔ اور یہ تھوڑا سا آگے بھی آپ کو کام دے گا اگر ذہن میں رکھیں۔ پھر میں دہراتا ہوں، حضرت یعقوب اس وقت کہاں تھے؟ کنعان میں، اور حضرت یوسف کہاں تھے؟ مصر میں۔ اب ان دونوں وادیوں کے درمیان کا جو فاصلہ تھا نا، وہ غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی روشنی میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت فرماتے تھے ان دونوں وادیوں کے درمیان میں 250 میل کا فاصلہ تھا۔ اور یہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ میل جو ہوتا ہے یہ کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے۔ 250 میل کا آپ اندازہ لگا لیں کہاں تک بنتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اور ہم اس جزیرے میں ہیں تو کم و بیش یہاں سے اگر ہم جاؤ شہر کا اندازہ لگائیں تو اور تقریباً 50 میل بن جاتا ہے۔ اب اس پر مزید 200 میل آپ اور جمع کریں، اتنا فاصلہ تھا دونوں والد اور بیٹے کے درمیان۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اب یہ یاد رکھنا آگے کام آئے گی انشاءاللہ۔ اب اپنے بھائیوں سے فرمانے لگے کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، فرمایا میری یہ قمیص لے جاؤ اور ہمارے ابو کے چہرے پر ڈال دینا۔ جب میری یہ قمیص ابو کے چہرے پر ڈالو گے تو ابو کے آنکھوں کا بجھا ہوا نور روشن ہو جائے۔ صاف پیغمبر نے فرما دی۔ اچھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور علماء نے بھی لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر معروف القرآن میں 5ویں جلد میں حضرت نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور علماء مفسرین نے بھی لکھا ہے۔ میں تفسیر معروف القرآن کے حوالے سے پڑھتا ہوں، سنیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ بعض اکابر نے لکھا ہے یہ اصل میں ثواب پیدا ہوا کہ اس قمیص کی تفصیل کیا ہے، اسی کے ضمن میں ہے یہ واقعہ۔ بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، انسان کبھی کبھی پڑھتا ہے دنگ رہ جاتا ہے۔ اور یعنی ہو سکتا ہے آپ کو تو نہیں یاد ہو، ہمارے ہند میں ایک بڑے مایہ ناز عالم گزرے ہیں، حال میں ان کا انتقال ہوا، مولانا ابو بکر غازی پوری۔ وہ فرماتے ہیں یہ کوئی عام قمیض نہیں تھی، ایک لحاظ سے تو خاص تھی، ایک اور لحاظ سے بھی خاص تھی۔ وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قمیض وہ تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا کو نمرود نے میں آگ میں ڈالا تھا۔ حضرت یوسف کے پردادا کون تھے؟ حضرت ابراہیم تھے نا۔ حضرت اسحاق حضرت یوسف کے والد تھے، حضرت یعقوب حضرت یوسف کے والد تھے، اور حضرت اسحاق حضرت یوسف کے دادا تھے، اور حضرت ابراہیم حضرت یوسف کے پردادا تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت کو آگ میں ڈالنا چاہا تھا تو اس سے پہلے لباس چھین لیا تھا، برہنہ کر دیا تھا، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا اس واقعے کے بدلے میں اللہ ذوالجلال والاکرام میدان قیامت میں جب ساری کائنات برہنہ ہوگی، سب سے پہلے جس وجود پر اللہ لباس ڈلوائیں گے وہ حضرت ابراہیم کا ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک سوال پیدا ہوا بڑا کہ اس میں آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر کہاں ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کا بڑا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ جد الانبیاء ہیں، وہ ابو الانبیاء ہیں، وہ مجدد انبیاء ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت بھی ایک عالم ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھیں،
اور دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، میں منا رہا ہوں ان کو یہاں چائنیز نیو ایئر میں آنے کے لیے، دعا کریں اللہ کرے مان لیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے قیامت کے ہولناک مناظر، اس کتاب کا نام ہے، اگر میرے ساتھ کہہ دیں قیامت کے ہولناک مناظر، بڑی عجیب کتاب ہے۔ اس میں حضرت نے اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے دلائل کے ساتھ کہ اس حدیث میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں ہے؟ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی ہے اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، تو آیا پھر اس بات کا حل کیا ہے؟ حضرت نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو اپنے موقع پر آئیں گی وہ تفصیلات۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذوق دیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند، وہ فرشتہ صورت فرشتہ سیرت فرمایا کرتے تھے کہ پانی کی زیادہ تلاش نہیں کیا کرو، پیاس پیدا کرو، پانی تو مل ہی جائے گا، ادھر سے نہیں تو ادھر سے مل جائے گا، ادھر سے نہیں تو ادھر سے مل جائے گا، کمی پیاس کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء نے تو اتنی محنت کی ہے ان مسائل پر کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جب علماء نے لکھا ہے جب یہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا تو لباس حضرت کا لے لیا، اور حضرت ابراہیم کو بغیر لباس کی جو کہ برہنہ کیا، تو اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ قمیص جو اس وقت حضرت یوسف کے ہاتھ میں تھی وہ قمیص جنت سے لے کر آئی تھی۔ حضرت نے لکھا ہے یہ جنت کی قمیص تھی، اس کی خاصیت تھی اپنی، وہ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو پہنا دی۔ اس کے بعد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مدتوں تک، ہمیشہ تک، جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس دنیا میں اللہ کو رہنا منظور تھا، وہ قمیص حضرت ابراہیم کے پاس محفوظ رہی۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا سے حضرت تشریف لے گئے، یا حضرت کا وہ وقت آیا جب حضرت نے اس دنیا سے پردہ فرمانا تھا، تو وہ قمیص جو حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو آگ کے موقع پر پہنائی تھی، حضرت کے بیٹے حضرت اسحاق کے حصے میں آئی، وہ حضرت اسحاق کے پاس رہتی تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہی وہ حضرت یعقوب کو ملی۔ اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی اور حضرت یوسف کی پیدائش ہوئی تو اپنے موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو ایک نلکی میں سمو کر بالکل ایسے، بعض اکابر نے کھول کے لکھا بالکل ایسے جیسے آپ اور ہم کسی تعویذ کو ادب سے بناتے ہیں، ایسے نلکی بنا کر تبرک کے طور پر حضرت یوسف کے گلے میں لگاتے ہیں۔ اور اکابر نے بالکل مثال میں تعویذ ہی لکھا ہے، میں یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، آپ نے تو سن رکھا ہے نا، اور شاید سنا بھی ہو، تعویذ شرک ہے، سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ بولو تو صحیح، سنا ہے نا؟ اور آج تو جو ہے نا جی کہ اللہ معاف کریں، اللہ معاف کریں، مجھے ابھی یاد ہے، یعنی کوئی بیچارہ اگر پہنا ہو تو سامنے مجھ جیسا جو ہو نا اناڑی، اس کے پاس اس کے لیے مشرک سے نیچے کا کوئی فتویٰ ہوتا ہی نہیں۔ یعنی حقیقت یہ ہے جو مدرس حرم فرماتے ہیں کہ ہم تبلیغ کر کے تو ایک آدمی سدھار نہ سکیں، لیکن کسی کے گلے میں اگر تعویذ پہنا ہوا ہو تو ہزاروں کو مشرک اپنے دماغ میں بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ یہ تعویذ کا بھی کیا شرعی مسئلہ ہے، اللہ نے اگر زندگی دی تو اپنے مواقع پر یہ چیزیں آئیں گی۔ اچھا، اب اکابر نے فرمایا کہ جس وقت حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکنا چاہا تو جو قمیض حضرت یوسف نے پہن رکھی تھی وہ تو اتار لی۔ کیوں اتار لی؟ اس لیے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پر تو انہوں نے جھوٹا خون لگا کر والد کے آگے پیش کرنا تھا، لیکن وہ تو گلے میں تھی نا۔ اب اکابر نے فرمایا کہ اب جیسے ہی وہ قمیض اتاری اور حضرت یوسف کو کنویں کی نظر کیا، ادھر سے حضرت جبرائیل امین آئے علیہ السلام۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے اس نلکی سے وہ قمیض نکال کر حضرت یوسف کو کنویں میں پہنا دی، اور پھر اس کے بعد وہ قمیض حضرت یوسف کے پاس رہی۔
اور اس مواقع پر بھی اکابر نے لکھا ہے کہ اس موقع پر جب حضرت یوسف نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی، اس قمیص کو لے جاؤ میرے ابو کے چہرے پر ڈال دینا، تو بعض علماء نے لکھا ہے جو اس وقت حضرت جبرائیل ہی آئے تھے اور حضرت یوسف کو مشورہ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام وہ جو قمیض آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اپنے والد کے والدین اور دادا کے حصوں سے آئی ہوئی، اس قمیض کی اپنی خاصیت ہے، اپنے بھائی کے ہاتھ میں دیجئے اور ان سے کہیے کہ وہ قمیض حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دیں تو حضرت یعقوب کی آنکھوں کا بجھا ہوا نور واپس روشن ہو جائے۔